السلام علیکم. ہیلو گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا، تو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو امید کرتا ہوں میری باقی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور پریس دا بیل آئیکن کر لیں تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹو اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ جو میری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اندھیروں سے اجالوں تک ایک سفر ہوتا ہے. انسان کا ہر ایک کا وہ اچھے دن بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو وہ ہر دن اپنے ایک انداز سے گزارتا ہے. ہر دن انسان کے لیے ایک نیا دن آتا ہے. ہر دن جو انسان کو ایک نئی جو ہے جدوجہد کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو لہٰذا آج کی سٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں. تو چلیے لیٹس گو. کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے پیر کے گھرانے کا شہر ہے. گھرانے کا جو پرانا جو اسٹاف ہے یا شہر ہے وہ نورپور ہی ہے. تو یہ نورپور، اب نورپور کافی سارے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں یہ کون سا نورپور ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ گاؤں اپنے سادہ باسیوں، کھیتوں اور میلوں دور پھیلے سبز میدانوں کے لیے جانا جاتا تھا. وہی رہتا تھا ایک لڑکا سلیم جو صرف 12 سال کا تھا، لیکن وقت نے اس پر جوانی کی سی سنجیدگی وقت سے پہلے طاری کر دی تھی. یعنی کہ وہ 12 سال کا لڑکا تھا لیکن وقت نے، حالات نے اس پہ ایک سنجیدگی طاری کر دی. سلیم کا باپ ایک محنت کش کسان تھا اور ماں گھر کا کام سنبھالتی تھی. زندگی کی سادگی میں خوشی تلاش کرتے یہ لوگ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے. لیکن ایک وقت آیا جب حالات نے ان پر اپنا سخت ترین وار کیا. ایک رات سلیم کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. سلیم کی ماں جو ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی، پہلی بار چپ چاپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی. اور سلیم وہ عمر سے بڑا ہو گیا اور اس بڑا ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا. ایک رات میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے. جن کے باپ جاتے ہیں تو وہ واقعی ایک رات میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں. ان کا بچپنا ختم ہو جاتا ہے. ان کی جتنی بھی بچپنے کی کھیل کود کے ٹائم ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو بنڈلز وہ اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے وہ سارے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ اس نے اٹھانے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. گھر کا خرچ، بہن کی پڑھائی، ماں کی صحت، سب کچھ اب سلیم کے ناتواں کندھوں پر آ گیا. وہی بات جو میں کر رہا ہوں. وہ اسکول چھوڑ کر قریبی شہر میں ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا. دن بھر گاڑیوں کا شور، دھواں، تھکن، اور شام کو ماں کے لیے دوائی اور بہن کے لیے کاپیاں خریدنا، یہی اس کی زندگی بن گئی. شہر کی گلیاں جن میں وہ کبھی شوق سے آیا کرتا تھا اب اسے دشمن لگنے لگی. کبھی تنخواہ نہ ملتی، کبھی مالک تانا دے دیتا، کبھی کھانا بھی میسر نہ ہوتا. لیکن سلیم نے ہار نہ مانی. اس نے چھوٹے چھوٹے خواب اپنے سینے میں چھپا رکھے تھے. ماں کو پھر سے ہنستے دیکھتا ہے، بہن کو ڈاکٹر بنانا ہے. ایک دن ورکشاپ میں ایک حادثہ ہوا. ایک گاڑی کا جیک پھسل گیا اور سلیم کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا. مالک نے کام سے نکال دیا اور یہاں لنگڑوں کے لیے جگہ نہیں، وہ کہتا تھا. سلیم کی دنیا جیسے رک گئی. وہ گاؤں واپس آیا، ہاتھ پٹیوں میں لپٹا لیکن آنکھوں میں امید باقی تھی. یہ وقت کی بڑی ستم ظریفی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ کسی کے پاس جو ہے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو قدرتی طور پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو لوگ فوری آپ سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، آپ سے آنکھیں بدل لیتے ہیں. آپ کی اہمیت فوری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اب آپ ان کے کام کے نہیں رہے. یہ ستم وقت کی بہت بڑی ستم ظریفی ہوتی ہے. تو گاؤں میں ریٹائر استاد مولوی بشیر صاحب سلیم کی اس حالت سے متاثر ہوئے. وہ سلیم کو پڑھانے لگے. سلیم نے دن میں کھیتوں میں کام کیا اور رات کو پڑھائی کی. وہ اپنی محرومی کو اپنی طاقت بنانے لگا. وقت گزرتا گیا اور سلیم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر اسکالرشپ حاصل کر کے شہر کے کالج میں داخلہ لیا. اب سلیم نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کام نہیں سیکھنا. اب وہ پڑھنے لگا اور محنت کرنے لگا. ماں کی آنکھوں میں پہلی بار فخر کے آنسو تھے اور بہن پر محلے میں فخر سے کہتی تھی میرے بھائی سلیم بھائی ہیں. سلیم نے معاشیات میں گریجویشن مکمل کیا اور ایک دن ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی. اب وہی سلیم تھا جو وہ کبھی ورکشاپ میں گاڑیاں دھوتا تھا، لیکن
اب वो ऑफिस की कुर्सी पर बैठा फाइलें साइन करता था। इसने गांव वापस आ जाकर छोटा सा स्कूल बनाया, नूर उम्मीद स्कूल, जहां वो इन बच्चों को पढ़ाता था जिनके वालिदैन फ़ीस नहीं दे सकते थे। इसने माँ के लिए एक नया घर बनाया, बहन को मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया और ख़ुद को मुआशरे की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हाँ, एक दिन एक सहाफ़ी ने सलीम से पूछा, तुमने इतनी मुश्किल ज़िंदगी कैसे झेली? सलीम मुस्कुराकर जवाब दिया, मुश्किल वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें संवारने आता है। जो अंधेरों से डर जाते हैं वो कभी रोशनी की कदर नहीं करता, लेकिन जो अंधेरों में चिराग जलाना सीख ले वही असल फातिहा होता है। तो मतलब बात करने की बहुत अच्छी थी कि हमेशा मुश्किलात आएँ तो घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है, हौसला करना है, हिम्मत रखनी है, खुद को तोड़ना नहीं है, खुद को जोड़ना, मजबूत करना है। आप खुद ही, आपकी ज़ात ही आप ही एक ऐसी ज़ात है कि जो आपको एक कहीं भी ले जा सकती है। चाहे आप डर कर अंधेरों का मकीन हो जाएं, चाहे आप उन्हीं अंधेरों में खुद को रोशन करें और शम्मा जलाएं और अंधेरों को ख़त्म करके आगे बढ़ते जाएं। तो मुझे उम्मीद है ये स्टोरी एक बड़ी दिलचस्प और दर्दसोज़ स्टोरी थी। मैं पढ़ते पढ़ते ख़ुद भी इसमें आबिदा हो गया। तो ये एक लाइफ का ये एक साइकिल है। ये पढ़ने और समझने के लिए भी ठीक है, लेकिन जिन पर गुज़रती है उनके लिए अज़ियतनाक होती है। तो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।